بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مجرم وہ ہے کہ جو جرم کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، خدا کا نافرمان ہوتا ہے۔ مسلم کے لفظ کے مقابلے میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ پس ہم نے عرض کیا کہ ناپسندیدہ کام کرنا اور گناہ اور نافرمانی کرنے کو جرم کہا گیا، ایسا کرنے والے کو مجرم کہا جاتا ہے، اور اس لفظ کی جمع ہے مجرمون، جو بعض اوقات مجرمین کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسا کہ وہ آیت سورۃ القلم کی جس کی میں نے مثال دی، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ مجرمون آئے یا مجرمین آئے، معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، گویا کہ دنیاوی زندگی میں مست لوگوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انہیں خبردار کر رہا ہے۔ یہ بھی خبردار کرنے کا انداز ہے کہ اے دنیاوی زندگی میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے والو، کلوا وتمتعوا قلیلا، کھا لو قلیل سی مدت کے لیے اور مزے اڑا لو، انکم مجرمون، یقیناً تم لوگ مجرم ہو، یہ مت بھولنا۔ اور مجرموں کا انجام بھی ہم نے اپنی کتاب میں تمہیں بتا دیا ہے۔ ایک لفظ کہ جس کا معنی بیان کرنا رہ گیا، وہ ہے قلیلاً، کلوا وتمتعوا قلیلاً۔ قلیل کے حروف اصلی قاف، لام اور لام ہے، کسی چیز کا کم ہونا۔ قلت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ مثلا فلان شہر میں پانی کی قلت ہو گئی ہے، یعنی کمی ہو گئی ہے۔ اسی قلت سے لفظ قلیل ہے، قلیل کثیر کے مقابلے میں آتا ہے۔ کثیر یعنی کسی چیز کا کثرت کے ساتھ ہونا، زیادہ ہونا، اور قلیل یعنی کسی چیز کی قلت ہونا، کسی چیز کم ہو جانا۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، قلیل مدت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، انکم مجرمون۔ یہ آیت نمبر 46 تھی۔ آیت نمبر 47 میں وہی آیت جو بار بار اس سورہ مبارکہ میں تکرار ہو رہی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، یعنی کھا لو اور مزے اڑا لو قلیل مدت کے لیے، جان لو کہ یقیناً تم مجرم لوگ ہو، اور پھر تمہارا انجام جس دن ہونا ہے، قیامت کا دن جو آنے والا ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ یعنی ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن ہماری باتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ آیت نمبر 48 کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت، اور اس کے بعد ایک ایک لفظ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 48، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، جھکو، وہ نہیں جھکتے۔ اور یہاں جھکنے سے مراد ظاہر ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا، صرف اس کی عبادت کرنا، صرف اس کے قانون کو اپنی زندگی کا قانون سمجھنا، اس کی اطاعت کرنا صرف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔